اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے۔ میں سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے درخواست ہے، التجا ہے، ریکویسٹ ہے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، بزرگوں سے کہ میرے بھائیوں سورہ کہف کی تلاوت جمعہ والے دن ضرور کر لیا کریں۔ اس کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے وہ جمعرات والے دن مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے جمعہ والے دن عصر کی نماز کے ٹائم تک، مغرب کی نماز سے 20-25 منٹ پہلے تک۔ تو میرے بھائیوں سورہ کہف پڑھیں بھی، اس کا پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ یہ مسلمانوں پہ فرض ہے، ذمہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ انسانوں تک جو مسلمان ہو گئے، جو دین اسلام میں شامل ہو گئے، ان کی تو نجات کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کی دنیا اور آخرت بننے کا ذریعہ بن گیا، ان کو ایک نعمت مل گئی، دین اسلام کی نعمت مل گئی۔ لیکن جو لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے بارے میں، آخرت میں جو ہونے والا ہے، جنت اور جہنم، اس کے فائدے، اس کے نقصان کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں ان انسانوں تک یہ پیغام ضرور پہنچانا ہے کہ ہر انسان تک یہ میسج چلا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دینی ہوگی دے گا، جس کو نہیں دینی ہوگی اس کے اعمال کے دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ تو میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کے ذمہ ہے اس قرآن مجید فرقان حمید کی، میں تو ایک سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ پورے قرآن مجید ہے۔ اس کو بھی جو لوگ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ان کی دنیا اور آخرت بنے گی۔ تو میرے بھائیوں دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے دنیا کے کاموں کے لیے ایک ایگزام دیتے ہیں، ایسے ہی دنیا پوری حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک ایگزام رکھا ہے، امتحان رکھا ہے، جو ہر انسان نے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایگزام کرے گا، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، موت تک اس کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس کو پیدا کیا، وہ بالغ ہونے کے بعد اس کا امتحان شروع ہو جائے گا۔ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کی عمر آج کل کے دور میں 14ویں صدی میں 9-10 سال سے شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد سے اس کا ایگزام شروع ہو جاتا ہے۔ اس ایگزام کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے نبی بھیجتے تھے، نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کے ذمے یہ ڈال دیا ہے کہ میرا پیغام قرآن مجید کے اندر جو لکھا ہوا ہے تمام انسانوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ تو میں جو یہ میسج آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، مجھے بھی خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، میرے ذمے ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی آیت آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ اس کو سمجھ جاؤ، عمل کرو، ٹھیک ہے۔ آگے تمام، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے، کیا پتہ کوئی بندہ ہدایت پالے اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری نجات کر دے۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں پڑھ رہا ہوں، اس کا ٹائم ہے کہ آپ جو ہے نا مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جمعرات کو وہ ٹائم نکل گیا، عشاء بھی نکل گئی، فجر بھی گئی، ظہر جمعہ بھی گیا، اب ٹائم تھوڑا رہ گیا، تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے جس میں عصر نماز بھی پڑھنی ہے اور سورہ کہف بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ میں شروع کر رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی فضیلت آپ لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ جو شخص
قرض میں مبتلا ہو، وہ بعد نماز جمعہ سورہ کہف 7 بار پڑھے اور اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرے، قرضہ اس کا اتر جائے گا۔ کوشش کرے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اس کو سمجھ بھی آئے۔ ایک دفعہ عربی میں پڑھ لے، پھر اپنی زبان کے اندر ترجمے میں پڑھ لے۔ اگر عربی نہیں آتی، اپنی زبان نہیں آتی، تو کوشش کرے کہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن نیٹ کے اندر، اپلیکیشن کے اندر اسلام 360 ہے، اسلام 1 کے نام سے ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، ان کے اندر جو ہے نا انہوں نے محفوظ کر دیا ہے۔ تو آپ کوئی بھی صورت ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تفسیر ابن کثیر، جس نے قرآن کو سمجھنا ہے وہ تفسیر ابن کثیر کو اپنی زبان کے اندر ضرور سیکھے، پڑھے، اس کو قرآن کی صحیح سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے جملہ پڑھا تھا کہ جس بندے کے اوپر بھی قرضہ ہو جائے، وہ سورہ کہف کو جمعہ والے دن، جمعہ کی نماز کے بعد 7 دفعہ اللہ تعالیٰ سے رو کر جو ہے نا التجا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ قرضہ اس کا اتر جائے گا اور وہ حیران ہو جائے گا، اور جو کوئی اس کو شب جمعہ میں پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی بیت المقدس تک پہنچے، اور گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے، اور مداومت اختیار کرنے والا طاعون، برس، جذام اور فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، سورہ کہف پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، دنیا میں آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور اس کی اول کی 10 آیات پڑھنے کی سخت تاکید ہے، اور واسطے زبان بندی اور حفاظت بلیات، بلاؤں سے حفاظت کے لیے اور کشادگی رزق کے لیے واسطے ہر روز صبح کو پڑھیں۔ جو روز پڑھے گا اس کے لیے تمام مسائل اس کے حل ہوں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر 2-4 واقعات ایسے بیان کیے ہیں، امیرت کے، غریبت کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تقدیر کے، ٹھیک ہے، وہ علم جو ہمیں پتہ نہیں، وہ علم جو ہمیں پتہ ہے، اس کے بعد بادشاہت کے، پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، ٹھیک ہے، 2 بھائیوں کا، امیر کا غریب کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، پھر آخری واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا بھی کی ہے کہ اگر پورا سمندر سیاہی بن جائے اور دنیا کی تاریک کلمیں بن جائیں درخت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف کوئی لکھنا شروع کرے تو سمندر ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا ایک سمندر اور لے آئیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ تو جس بندے نے سورہ کہف کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، اس کی دنیا بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہ تو میں صرف سورہ کہف کی بات کر رہا ہوں، باقی پورا قرآن مجید ہے، 114 صورتیں ہیں۔ تو جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو وہ کتنا اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر کتنا کانفیڈنس پیدا ہوگا، کیونکہ اس کو پڑھنے سے بندے کے اندر یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار موت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں۔ جیسے ہم جاتے ہیں نا کہ یار دنیا میں تمام بیماریوں کا علاج، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے بے ہوش کیا، تمام بیماریاں ختم کر دی، دوبارہ ہوش میں لائے، آپ واپس آ گئے۔ میں آپ کو اپنا ہی واقعہ سناتا ہوں کہ میں بہت تکلیف میں تھا، تو سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، میرا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، میرا آپریشن ہوا، بائی پاس ہوا۔ ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا کہ 15% آپ کا، 10% جو ہے دل کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئی، میں آپ لوگوں کو وہ شیئر نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ
جب کسی کی مدد کرتا ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ سے مدد کی توقع کرتا ہے، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکتی ہے نہ بچا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، میرے لیے بہت اچھا انتظام ہو گیا۔ ٹبا ہاسپٹل کے اندر میرا بائی پاس ہوا، اس کے بعد میں 8-10 دن اسپتال میں رہا، پھر میں واپس اسی روٹین میں آ گیا۔ 2-3 مہینے مجھے ریسٹ کرنی پڑی۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں پہلے کی طرح، جوانوں کی طرح سب کچھ کھاتا پیتا پہنتا چلتا پھرتا ہوں، لیکن صرف عمر کا تقاضا ہے، عمر کے حساب سے جسم میں جو کمزوری ہوئی ہے وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یہ تو آ کے رہنا ہے، جتنے مرضی علاج کرا لو، تو ایک وقت ہے موت کا، وہ بھی آ کے رہنا ہے۔ یہ موت جو ہے یہ انسان کا ایک قسم کا آپریشن ہے۔ دنیا میں اگر اس نے سارے احتیاطیں کر لیں، موت آ گئی سمجھ لو اس کا آپریشن ہے، اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، پھر تو اس کا آپریشن صحیح ہو جائے گا، اس کو ڈائریکٹ اس دنیا سے پتہ نہیں کتنی اچھی دنیا مل جائے گی فری میں، اور وہاں کچھ نہیں کرنا، ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا معاملات ہیں، نظام سارا اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا مخلوقات، وہاں علیحدہ سے مخلوقات ہے جو بندے کی غلامی میں ہوں گے، بندے کی خدمت کریں گے، بندہ جو مانگے گا، جو کھائے گا، جو پہنے گا، جو خواہش دنیا میں رکھتا ہے وہ پوری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں یہ کتنا آسان کام ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے۔ اب بندہ کوئی بھی مثال طور ایک تعلیم ہی حاصل کرنی ہے تو بندہ ساری رات پڑھتا ہے، صبح اٹھتا ہے، رات کو پڑھتا ہے، پورا سال جاتا ہے، 2 سال جاتا ہے، ایگزام دیتا ہے، 10 سال گزر جاتے ہیں، 15 سال گزر جاتے ہیں، پھر جا کے کہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، پھر اس کو دنیا ملنی شروع ہوتی ہے، دنیا کا مال ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو دنیا بھی دے دوں گا اور آخرت بھی دے دوں گا، اس سے 70 گنا زیادہ۔ ایک ایک نماز کی جو ویلیو ہے وہ پوری دنیا ایک طرف۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، جو بندہ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے پوری دنیا لٹ گئی، اس کی پورا خاندان لٹ گیا۔ تو میرے بھائیوں، کوئی پاگل ہی ہوگا، کوئی جاہل ہوگا، کوئی بے عقل ہوگا جو اس نماز کو چھوڑ دے گا۔ تو یہ پیغام، ہر نماز کی ایسے اپنی جگہ ویلیو ہے، فجر کی اپنی ویلیو ہے، ظہر کی اپنی ہے، عصر کی اپنی ہے، مغرب کی اپنی ہے، عشاء کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ نوافل پڑھے ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، تو ہر نوافل کی بھی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر بہت ساری عبادتیں ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نام رکھا ہے احادیث میں، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے فرض پہ تو عمل کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور اے انسانوں، قرآن مجید کو پکڑ لو، دین اسلام میں آ جاؤ، آپ لوگوں کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، کیونکہ جو پوری کائنات کا مالک تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اور اس نے بتا بھی دیا، جہاں کھڈا ہے، یہاں کانٹے ہیں، یہاں پانی ہے، یہاں ڈوبنا ہے، لیکن ڈوبنا پڑے گا۔ جہاں اللہ کا حکم ہے ڈوبنے کے لیے، جہاد میں دیکھو انسان کو شہید ہونا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، جان دینی پڑتی ہے، لیکن اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں اتنا بڑا انعام دینے والا ہوں۔ لیکن جس کا یقین بن گیا، ایمان بن گیا، وہ تو موت سے نہیں ڈرے گا کبھی بھی، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے بدلے میں مجھے اس دنیا سے زیادہ خوبصورت زندگی ملنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورہ کہف میں پڑھ رہا تھا، اس کے فضائل پڑھ رہا تھا، دوسری طرف نکل گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اول 10 آیات پڑھنے کی سخت تاکید ہے، اور واسطے زبان بندی، حفاظت، بلیات اور کشادگی رزق کے واسطے ہر روز صبح پڑھیں، اور یہ ہے اس کے فائدے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا ایک سورہ کہف کا، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اب دنیا کا علم پڑھتا ہے نا بندہ، موٹر سائیکل ہے اس کو چلانے کے لیے بندہ، موبائل ہے موبائل کو پڑھتا ہے بندہ، پڑھتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے، کیسے سمجھنا ہے، پھر اس کے فائدے ملتے ہیں۔
تو ایسے ہی قرآن مجید کو جب پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا تو پھر اس کے فائدے نقصان سمجھ میں آئیں گے۔ تو میری تمام مسلمانوں سے، انسانوں سے درخواست ہے، مسلمانوں سے درخواست ہے کہ یہ پیغام ان انسانوں تک پہنچائیں، انسانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے تو سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، اپنی زبان میں سنیں۔ وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نیٹ کے اندر چیٹ جی پی ٹی ہے، اسلام 361 کے نام سے اپلیکیشن ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اسلام 1 کے نام سے ہے، اور بھی بہت سارے مدارس ہیں، دینی دارالعلوم ہیں، آپ وہاں جا کے سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جو مسلمان ہو گیا اس کے لیے تو بہت آسان ہے، وہ تو 5 وقت نماز پڑھے وہاں درس ہوتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھے وہاں درس ہوتا ہے، تو اس کو تو دین سمجھنا بہت آسان ہے۔ جس نے 5 وقت نماز شروع کر دی اس کا دین اتنا آسان ہو جائے گا، وہ ہر برائی سے آہستہ 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 بچتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں سے بچنے کا طریقہ کار بتا دیا، اور جو چیز آپ چاہتے ہو وہ آپ کو جائز طریقے سے مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ کار بتایا ہے، اس طریقے سے آپ حاصل کر لو۔ ہاں، شیطان کا کام ہے، وہ تو آپ کو جلد بازی میں بولے گا یہ آپ سے چلی جائے گی، یہ چلی جائے گی، آپ بھوکے رہ گئے، آپ غریب ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، آپ کے اولاد نہیں ہے، آپ کو صحت نہیں ہے، وہ ہزاروں وسوسے آپ کے دل میں ڈالتا ہے، پھر انسان غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، یہاں تک بتایا ہے کہ آپ کو موت بھی آ جائے نا تو آپ اپنی قربانی دے دو، جان کی قربانی دے دو، لیکن جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ موت آتی ہے تو آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو آپ دیکھو نا، ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا درخت پیدا کرتا ہے، اس میں فروٹ دیتا ہے، خوشبو دیتا ہے، رنگ دیتا ہے، کلر دیتا ہے، ذائقے دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز سے جو ہے نا آپ لوگوں نے جو ہے نا قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو میں جو ہے سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھ لیں، اس کو بار بار پڑھیں، جس کے پاس ٹائم ہے وہ روز پڑھے، روز پڑھے، روز پڑھے، دیکھنا پھر زندگی کتنی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی تمام سہولتیں دے دے گا، آخرت کی بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے۔ تو میں یہ سورہ کہف پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا اذ آوى الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ میرے بھائیوں، میں نے سورہ کہف کی 10 آیات پڑھ لی ہیں، باقی میں مکمل آیات پڑھوں گا۔ اب میں اپنی ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور دوسرے انسانوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کو بار بار پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ کوئی عذر آ گیا ہے، اس وجہ سے میں اپنا جو ہے بیان یہاں اختتام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اپنا جو بقیہ بیان ہے سورہ کہف کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس میں جو اصحاب کہف کا واقعہ میں پہلے بیان میں بتا چکا ہوں مختصر، اب باقی دوسرا واقعہ 2 بھائیوں کا ہے، وہ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔
تو میں یہاں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، آمین ثم آمین۔